السلام علیکم و آداب۔ وعلیکم السلام۔ کیا کوئی یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ معصوم بچے گھاس کھا رہے ہوں یا کچرے کے ڈھیر سے کھانے کو کچھ تلاش کر رہے ہوں؟ یا پھر ہزاروں ہاتھ صرف ایک پیالہ دال کے لیے اٹھ رہے ہوں؟ یہ وہ مناظر ہیں جن کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ کیسی دنیا ہے جہاں لگتا ہے ہم سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں؟ یہ نفرت کی کیسی آگ ہے جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ آج ہم غزہ کی دل دہلا دینے والی صورتحال پر بات کریں گے، ان حقائق کی روشنی میں جو سامنے آئے ہیں۔ جی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو واقعی روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ تو غزہ میں جو تباہی ہوئی ہے، رپورٹس کے مطابق اس میں اسرائیل اور امریکہ کا کردار بتایا جاتا ہے۔ بھوک اور فاقہ کشی نے پورے غزہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور یہ بات تو بہت ہی غیر معمولی ہے کہ اقوام متحدہ نے باقاعدہ قحط کا اعلان کیا ہے۔ جی ہاں، تاریخ میں پہلی بار مشرق وسطیٰ کے کسی حصے میں اقوام متحدہ نے باقاعدہ قحط کا اعلان کیا ہے، اور رپورٹس کہتی ہیں کہ یہ قحط اسرائیل اور امریکہ کا پیدا کردہ ہے۔ اگست 2025 کے آغاز میں ایک بڑے فوجی آپریشن کی خبریں بھی تھیں، آپریشن گیڈینز چیریٹس 2۔ جی بالکل، رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے یہ آپریشن غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے مقصد سے شروع کیا، اور اس کے لیے سنا ہے بہت بڑی تعداد میں فوجی بھی بلائے گئے۔ جی، تقریباً 60,000 ریزرو فوجی بلائے گئے، اور پھر 20 اگست سے اس شہر پر، جس کی آبادی 10 لاکھ بتائی جاتی ہے، شدید حملے شروع ہوئے۔ اللہ اکبر! ان حملوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ جانی نقصان کے اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ اعداد و شمار ناقابل یقین حد تک خوفناک ہیں۔ تصدیق شدہ ہلاکتیں 62,686 تک پہنچ گئی ہیں۔ 62,000 سے زیادہ؟ جی، اور 1,57,951 افراد زخمی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان میں 83% عام شہری ہیں، حماس کے جنگجو نہیں۔ 83%؟ یعنی اکثریت عام لوگوں کی ہے؟ بالکل۔ مئی 2025 تک کے اعداد و شمار دیکھیں تو کل 53,000 ہلاکتوں میں سے صرف 8,900 حماس جنگجو تھے، یعنی 86% سے زیادہ عام شہری تھے۔ اور بچوں کا کیا بنا؟ ان کی صورتحال تو ہمیشہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یقیناً، اطلاعات کے مطابق 18,885 بچے مارے جا چکے ہیں، یعنی روزانہ تقریباً 28 بچے۔ روزانہ 28 بچے؟ جی، اور یہ صرف بمباری یا گولیوں سے نہیں، بھوک سے مرنے والے بچوں کی تعداد بھی 100 تک پہنچ گئی ہے۔ صرف جولائی کے مہینے میں 24 بچے بھوک سے مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون! یہ تو ناقابل بیان ہے۔ اور 1,32,000 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، جن میں 43,000 سے زائد کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اسی دوران حماس کی قیادت کے حوالے سے بھی کچھ خبریں تھیں۔ جی ہاں، اسرائیلی دعوے رپورٹ ہوئے کہ حماس کے سینئر رہنما جیسے ترجمان ابو عبیدہ اور محمد سنوار مارے گئے ہیں۔ البتہ ان دعووں کی آزادانہ تصدیق کا ذکر نہیں ملتا۔ اور اس سارے معاملے میں بیرونی فوجی امداد، خاص طور پر امریکہ کی طرف سے، اس کا بھی بڑا کردار بتایا جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اکتوبر 2023 سے اگست 2025 تک امریکہ نے اسرائیل کو $17.9 بلین کی فوجی امداد دی۔ 17 ارب ڈالر سے زیادہ؟ جی، جس میں ہزاروں بم، گولے، میزائل اور لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ یہاں تک کہ فروری 2025 میں ٹرمپ انتظامیہ نے بھی $3 بلین کے ہتھیار بھیجے۔ ہسپتالوں اور صحافیوں کا کیا حال رہا؟ ان کو تو بین الاقوامی قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن رپورٹس بتاتی ہیں کہ حملے جاری رہے۔ ناصر ہسپتال پر ایک ڈبل ٹیپ حملہ ہوا، یعنی پہلے حملے کے بعد جب امدادی کارکن پہنچے تو دوسرا حملہ کر دیا گیا۔ اس میں 5 صحافیوں سمیت 22 افراد مارے گئے۔ یہ تو جنگی جرم لگتا ہے۔ جی، اور پھر الشفا ہسپتال کے باہر میڈیا کے خیموں پر حملہ ہوا۔ الجزیرہ کے 5 صحافی مارے گئے۔ اگست 2025 تک 200 سے زیادہ صحافی مارے جا چکے تھے۔ 200 سے زیادہ؟ یہ تعداد تو دوسری جنگ عظیم یا ویتنام جنگ سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ بالکل، رپورٹس یہی کہتی ہیں۔ جن علاقوں کو محفوظ قرار دیا گیا تھا، کیا وہ واقعی محفوظ تھے؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ المواسی، جسے محفوظ علاقہ کہا گیا تھا، وہاں بھی حملہ ہوا، 19 لوگ مارے گئے، اور امداد لینے والوں پر حملوں میں تو 1,373 فلسطینی شہید ہوئے۔ یعنی امداد کا انتظار بھی جان لیوا بن گیا۔
جی، اور شہر تو ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ صرف اگست میں 60,000 مزید لوگ بے گھر ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا رد عمل کیا رہا اس سب پر؟ سلامتی کونسل نے سوائے امریکہ کے غزہ کے قحط کو انسانوں کا پیدا کردہ قرار دیا اور بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کہا۔ سیکریٹری جنرل گوٹریس نے بھی سخت بیان دیا تھا۔ جی، انہوں نے اسے انسانیت کی ناکامی قرار دیا۔ صحت کے نظام کا کیا حال ہے؟ اتنی تباہی کے بعد تو کچھ بچا نہیں ہوگا۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ 70% ہسپتال ختم ہو چکے ہیں۔ غذائی قلت کے علاج کے لیے صرف 5 مراکز باقی ہیں اور ان میں کل 43 بستر ہیں۔ صرف 43 بستر؟ اتنی بڑی آبادی کے لیے؟ جی، پینے کا صاف پانی نہیں، خوراک نہیں، دوائیں نہیں، بجلی گیس کچھ نہیں۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں اور زراعت کا تو پوچھیں ہی مت، 86% زرعی زمین تباہ ہو چکی ہے۔ کیا جنگ بندی کی کوئی امید نظر آئی؟ ایک موقع آیا تھا جب حماس نے 60 دن کی جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی تھی، جس میں قیدیوں کا تبادلہ بھی شامل تھا، لیکن رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے اسے مسترد کر دیا۔ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل جان بوجھ کر فلسطینیوں کو بھوک سے مار رہا ہے اور صورتحال کو نسل کشی قرار دے رہی ہیں۔ اس سب کے باوجود کیا حماس کی طرف سے مزاحمت جاری ہے؟ جی، رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہ اب بھی اسرائیلی فوجیوں پر حملے کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ کیا دھمکی؟ کہ اگر حماس نے ہتھیار نہ ڈالے تو پورا غزہ شہر مٹا دیا جائے گا اور 22 لاکھ لوگوں کو کسی دوسرے ملک بھیج دیا جائے گا۔ یہ تو پوری قوم کو ختم کرنے والی بات ہوئی۔ جی، یہ صرف جان و مال کا نقصان نہیں لگتا، یہ ایک منظم کوشش لگتی ہے ایک پوری آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی۔ بھوک کو ہتھیار بنانا، ہسپتالوں پر حملے، صحافیوں کا قتل، امداد روکنا، یہ سب اسی کے طریقے لگتے ہیں۔ تو اگست 2025 غزہ کے لیے ایک انتہائی تاریک مہینہ رہا۔ بالکل، ایک منظم طریقے سے تباہی پھیلائی گئی اور دنیا زیادہ تر خاموش تماشائی بنی رہی۔ ان حالات میں شاید فوری انصاف ممکن نہ ہو، لیکن کم از کم سچائی کو ریکارڈ پر لانا، حقائق کو سامنے لانا ضروری ہے۔ جی، یہ کم سے کم کام ہے جو کیا جا سکتا ہے۔ یہ تجزیہ آمین میڈیا کی جانب سے پیش کیا گیا، جو احمد آباد سے شائع ہوتا ہے، اور اس کے مدیر جناب عثمان قریشی ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ غزہ اور پوری دنیا میں جلد امن قائم ہو۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔